پاکستان اسٹیبلشمنٹ از رننگ آؤٹ آف آپشنز، یعنی ہماری جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس آپشنز کی کمی ہو گئی ہے۔ اب 73 سال سے جو جگاڑ یہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی، اب اس کے پاس کوئی کھلاڑی ایسا نہیں بچا کہ جس کو وہ میدان میں اتارے اور پھر کہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ آپ کے لیے اب ایک نئی سبز باغ یا ایک روزی پکچر آپ کے لیے پینٹ کر رہے ہیں، تو آپ آ جائیے اور اس پر یقین کر لیجیے۔ ہمارے عمران خان کے کیبنٹ منسٹر خٹک صاحب، وہ چاہے اٹھیں بیٹھیں بدتمیزی کریں جو مرضی کریں، لوگ جو ہے وہ ان کے جھانسے میں نہیں آنے والے ہیں، یعنی پاکستان کے عوام کے پرویز خٹک صاحب کوئی ہمارے لیے نجات دہندہ ہو سکتے ہیں۔ پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ اپنا ایک پی ٹی آئی میں کوئی پارٹ بنا لیں تو ایون دین ہی از ناٹ این آپشن۔ جہانگیر ترین صاحب، جن کو بہت آگے پیچھے کیا گیا، ان کا جہاز کا ذکر ہوا اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، ان کا جہاز کا رخ جدھر مرضی اور موڑ لیں، لیکن وہ ایک قومی سطح پر کوئی آپشن نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بانگ دوہل کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کو حساب دینا ہوگا اور ووٹ کو عزت دو، تو آپ پہلے ان کو آزما چکے ہیں، اب ان کے ساتھ ڈیل کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کچھ اس طرح کی ڈیلوں پر یقین نہیں رکھتی ہے، تو وہ بھی کوئی آپشن نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں چاہے ان کی پارٹی جتنا مرضی ووٹ لے لے، لیکن وہ قومی سطح پر کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہیں لوکل لیول پر کوئی چھوٹا موٹا یعنی کام یا اسسٹنس دے سکتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اپنے وزن تلے ایسی دبی کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکی ہے، اور اس کے مقابلے میں یا اس کے سائڈ بائی سائڈ پیرالل ہم نے وہ پاک سرزمین پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ ہمارے پاس چودھریز آف گجرات جو ہیں، تو وہ بھی ایسے دبے مشرف کے بعد کہ وہ 6-7 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور وہ بھی کوئی آپشن نہیں رہے۔ شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور ہر وقت اسی کے راگ پاتے رہتے ہیں، یعنی ان کا وہی پکا راگ ہے جو وہ سناتے ہیں، تو وہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی آپشنز بن نہیں سکتے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پیچھے کیا رہ گیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہی رہ گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی چلتے رہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان کا یہ منی بل جو ہے وہ پاس ہو گیا، کیونکہ عمران خان کے علاوہ اب کوئی آپشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ جہاں تک ہمیں جگاڑ سے حکومتیں بنانے کا ارادہ ہو یا ہمارا تعلق ہو، تو عمران خان کے علاوہ کچھ اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایسی ہی جو ہے وہ صورتحال چلتی رہے گی، لیکن عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ڈفرینسز ڈیولپ ہوئے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز کہ اب عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ زیادہ عرصے تک چلنا کسی رسک سے خالی نہیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک مافیا ٹائپ ایکٹیویٹی بن جائے گی جو پہلے نواز شریف صاحب نے 35 سال میں کھڑی کی، تو یہ بہت تیزی سے اگلے 5 سے 10 سال میں کھڑی ہو جائے گی، اگر جو ہے وہ اس کے سر پر اسی طرح ہاتھ رکھا جیسا کہ نواز شریف پر 35 سال تک رکھا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی گمبھیرتا ہے، اور ان 3.5 سالوں میں کوشش تو کی گئی، لیکن نہ تو ہم جنوبی پنجاب سے کوئی سیاسی شخصیت بنا سکے، نہ ہی جو ہے کوئی اپنے طور پر کوئی سیاسی لیڈرشپ سامنے آ سکے۔ تو ایک قیت الرجال ہے جو کہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں۔ ہم جو ہے فارن جو لونز ہیں اس میں ہم آئی ایم ایف کے آگے یوں بے بس ہیں کہ ہمیں اپنے ملک چلانے کے لیے اس سے باہر صورت ہر یعنی جو بھی کنڈیشن وہ لگائیں اس پر ہمیں لون لینا ہی پڑتا ہے، ہم اس میں کوئی آپشنز نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ نے ہمیں جو ہے وہ $3 بلین دیے، تو شرط یہ رکھی کہ 72 گھنٹے میں آپ کو واپس کرنے ہوں گے۔ تو آپ سوچ لیں کہ انہوں نے ہماری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہم پہلے ان کا جہاز لے کے یو این اسمبلی میں خطاب کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر کتنی ہماری عزت افزائی ہوئی تھی، لیکن ہم سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ پھر ہمارے سعودی عربیہ میں اور پاکستان میں بھی شرعی قوانین کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، اور دونوں ممالک کے
یہ دعوے اور یہ باتیں جو ہے وہ یعنی اسلام میں تو خیر یہ باتیں حقیقت میں ہیں، لیکن ہم بس یہ گورنمنٹ جو ہے دونوں سائڈ پر کہتے ہیں کہ سود لینا یہ حرام ہے، لیکن انہوں نے بھی ہم سے کہا کہ یہ $3 بلین پر آپ کوئی 3.5 یا 4% ہمیں دیں گے، اور ہم نے بھی کہا جی ہم آپ کو دیں گے، تو بہر صورت ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ ہمارے یہ تضاد ہے اور بہت بڑا تضاد ہے ہماری گفتگو میں اور ہمارے عقیدے میں، کہ ہم اپنے عقیدے پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور حالانکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، یہاں پر تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا غیر مسلم تھا تو اس وجہ سے ہماری مجبوری تھی۔ بہر کیف صورتحال جو ہے وہ ہمارے لیے بہت گمبھیر ہے، اور پاکستان کو اس سے نکلنے کے لیے کوئی بہت ایمرجنسی پلان کی ضرورت ہے، کسی ایمرجنسی چارٹر کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا جس کو نواز شریف صاحب میمو گیٹ میں روند کر چلے گئے، تو اب ہمیں کسی سچے چارٹر کی ضرورت ہے، اور یہ چارٹر عوام اور عوام کے درمیان ہونی چاہیے، اور صرف انہی کا چارٹر چلے گا۔ اگر اس چارٹر کو کوئی اور بنائے گا اور کوئی اور لکھے گا اور پھر اس کو ہم سے چھپائے گا، تو وہ چارٹر بھی نہیں چلنے والا، جیسی ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ کیا ہے، اور پھر اب جو تازہ خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمیں 20-30% جو ہے وہ آشکار کیا جائے گا، 70% جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا۔ تو یہ راز نیاز کی باتیں تو محبوب کے درمیان ہو سکتے ہیں، لیکن اقوام کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے اور کئی طرح کے ایسے ایگریمنٹ کیے ہیں، جیسے قطر کے ساتھ ہم نے ایک LPG کو لانے کا ایگریمنٹ کیا، تو وہ بھی صیغہ راز میں رکھا۔ پھر ہمارا جو چائنا کے ساتھ سی پیک کا ٹوٹل کانسیپٹ ہے یا ٹوٹل جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی یعنی کلیئرٹی نہیں ہے، کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان ایٹ سٹیک کیا چیز لا رہا ہے اور چائنا کیا ہمیں دے رہا ہے یا کیا وہ لا رہا ہے۔ وہ بھی ایک چھپا ہوا معاملہ ہے جو کہ ہماری نظر میں ایک ایسا کام ہے جس سے اب پاکستان کو یقینی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو ایگریمنٹ کی گئی ہیں پاکستان کی پچھلے 72 سالوں میں، اس سے عوام کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جو ایگریمنٹ کرنے والے تھے وہ اپنے فائدے سمیٹ کر کوئی آئی لینڈ خرید لیا، کسی نے کچھ اور بنا لیا، کسی نے محلات لے لیے، اور پھر کہا وہ تو میرے دوست تھے جنہوں نے مجھے محل تحفے میں دیا، تو اور تو کسی کو انہوں نے تحفے میں نہیں دیا، تو آپ نے ایسی کون سی سروس دی تھی جس کے عوض آپ کو یہ دیا گیا؟ پھر اس کے علاوہ کوئی کہیں کا چیف بن گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ انڈیویجولز جو کہ اقتدار کی راداریوں میں پہنچتے ہیں، یہ ملک کے فیوچر کے یعنی ملک کس ڈائریکشن میں جانا اس کے فیصلے اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کی ہماری تاریخ یہی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ پروڈیوس کچھ نہیں کرتا، بلکہ پہلے تو اناج پروڈیوس کر لیتا تھا لوکل کنزمپشن کے لیے، اب تو ہم ہر چیز باہر سے منگواتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ ہم نہ تو کوئی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں اور نہ ہماری جو زراعت سے وابستہ معیشت تھی نہ وہ اسٹرانگ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک گمبھیرتا میں، ایک مسائل کی دنیا میں الجھتے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم الجھ چکے ہیں۔ ہماری ہر طرح کی جو ہے پرابلم وہ اتنی شدید اور اتنی گمبھیر ہے کہ اس کا حل کسی ایک آدھ نشست میں یا کسی ایک آدھ چیز کو درست کرنے میں پنہاں نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ یہ سرجری کسی عقل کل کے سوچے ہوئے خیال سے نہیں آ سکتی ہے کہ جی ملک کا نظام بدل دیں، جیسے ہمارے کئی دفاعی تجزیہ نگار بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں پر پاکستان میں صدارتی نظام لایا جائے، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جب ایوب خان کا دور تھا تو مغربی پاکستان کو 1 یونٹ قرار دیا گیا، تو اس کے بعد یہاں پر اقتدار بھی ایک شخص کے ہی پاس تھا، پھر اس کے بعد ان کے یعنی ان کے سبارڈینیٹ بھی اسی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئے، پھر اگلے بھی وہی آ کے بیٹھ گئے، یعنی جنرل ضیاء بھی آ کے بیٹھ گئے، اور پھر جنرل مشرف بھی بیٹھے، تو کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکلا، بلکہ مزید حالات گمبھیر ہوئے ہیں۔
تو عوام کے ساتھ اگر چارٹر اور عوام ہی کریں تو یہی اس ملک کی بہتری کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ہم پاکستانی نہ تو سوچ رہے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں. تو جب تک ہم سوچیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ شاید سخت نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت ہی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے. جیسے حکومت کرنے کے آپشنز کم ہو گئے بلکہ ختم ہو گئے، اپنی موت آپ مر گئے. اب جو نیشنل ارینا پر لوگ ہیں صرف یہی لوگ اویلیبل ہیں، انہی کو عوام کے سامنے آنے دیجیے. تو اگر عوام ان کے کسی چارٹر کو انڈورس کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اپنی ضمانت دیتے ہیں، تو وہ چلے گا. بقایا 2 ممالک نے نواز شریف کی ضمانت دے دی اور 3 نے فلاں کی دے دی. اس سے پاکستان کے مسائل اور بڑھیں گے اور بہر صورت بڑھیں گے. تو میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ذرا سوچیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.